بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ربیع الاول کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا واقعہ بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ جہالت اس قدر عام تھی کہ بیت اللہ کا طواف عریاں ہو کر کیا جاتا تھا۔ لوگ ایک رب کو چھوڑ کر 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہر کام کا الگ الگ خدا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے عام تھے، اور یہ لڑائی جھگڑے اتنا طول پکڑتے کہ سالوں سال تک ختم نہیں ہوتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے ان جاہلانہ رویوں سے پریشان ہو گئے اور الگ تنہا رہنا پسند کرنے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور ایک غار میں جا کر رہنے لگے۔ یہ مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے آپس میں ملنے سے ایک گھوڑے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان اسی غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور فرماتے۔ یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خطۂ تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کے مشاہدات اور تخلیق میں غور و فکر کرتے رہے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشاہدات اور تدبر کے ساتھ اس کام کو صحیح طور پر انجام دے سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح نمودار ہوتا، اور اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3را سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو سموار کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور سن 610 تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 2 دن تھی۔ مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت اور اعزاز وحی سے سرفراز ہوئے۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے نزدیک یہ دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔
آئیے اب ذرا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سماعت فرمائیں۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کا یہ ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کو سچ ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر ہی عبادت میں مصروف رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانا لے جاتے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کھانا لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دستوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقداروں کے حق دلواتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جس طرح تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پایا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلدی ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی اور تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن ضرور کریں۔
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملیں گے اگلی ایک اور اسلامی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔